صدق اللہ العظیم۔ وقال سبحانہ وتعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الصائم القائم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیرت کے اس مبارک جلسے میں شرکت کرنا اور حاضر ہونا یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث خیر اور باعث ہدایت ہے۔ اور آج کا یہ مسابقہ، یہ پروگرام بڑا ہی دلکش اور منفرد انداز کا رہا۔ طلباء نے ماشاءاللہ بہترین جوابات دیے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ مقابلہ کانٹے کا رہا۔ طلباء نے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی اپنی وسعت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی ٹیمیں کامیاب ہیں، اور اس بات کے لائق ہیں کہ دونوں کو فاتح قرار دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ دونوں ٹیموں ہی کو انعام سے نوازا جائے، اس لیے کہ حقیقت میں دونوں ہی ٹیمیں فاتح ہیں۔ عزیز طلباء، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے زیادہ مؤثر، با اثر شخصیت ہے۔ اسی لیے جب ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی اور اس نے 100 افراد لکھے، ان کے نام ذکر کیے کہ سب سے زیادہ مؤثر افراد اور با اثر افراد کون ہیں، تو اس یہودی شخص نے، اس یہودی رائٹر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نام لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا، اور نبی بننے کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، یعنی اس 23 سال کے عرصے میں آپ نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔
اور ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، ایسا عظیم انقلاب جو شاید نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ بعد میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے کلمات صحابہ کرام نے محفوظ کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو۔ ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کو کامل نظر آئیں گے، اور آپ کی جس صفت کو بیان کیا جائے اس کے بارے میں کتنا بھی لکھ دیا جائے اور اس کے بارے میں کتنا بھی بول دیا جائے، لیکن آپ کی ہماگیر سیرت کے بارے میں اور اس کے حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے، جہاں آپ کی بعثت کے بہت سے مقاصد تھے، ان میں ایک مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ میں مختصر سا اس کے بارے میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اعلیٰ ترین اخلاق کو مکمل کر دوں۔ حضرت ثمامہ، ان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا، یا محمد، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے، آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ انعام فرمائیں گے، احسان فرمائیں گے، تو آپ ایک ایسے انسان پر احسان فرمائیں گے جو شکر گزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روز کے بعد اس کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ ثمامہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی بن حرب نے شہید کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ جب یہ وحشی بن حرب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دین کا بہت بڑا دشمن ابو جہل تھا، اس کا لڑکا ہے اکرمہ۔ اکرمہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور درخواست کی کہ میرے شوہر کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہارے شوہر کو معاف کر دیا۔ جب یہ بات اکرمہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا کہ میرے دل کے اطمینان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مرحمت فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ جو آپ کے مبارک سر پر تھا، آپ نے ان کی زوجہ کو، ان کی بیوی کو وہ عطا فرما دیا، جو اس بات کی علامت تھی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ ہم نے تمہارے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ اس وقت بھی سامنے آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور صحابہ کرام کا لشکر جرار تلواریں لیے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جاتا تو گردنیں اڑا دی جاتی مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، اور جو کچھ ان سے بن سکتا تھا وہ سب انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ کہیں آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، یوم بر و وفاء، نیکی کرنے کا اور وفا کرنے کا دن ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبی کو بیان کیا جائے اور جس صفت کو بیان کیا جائے، واقعات اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے نمونے سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، وقت ناکافی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا رہی اور کس طرح آپ نے اس دنیا کی آبیاری کی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا، کفر سے نکالا اور شرک کے اندھیروں سے نکالا۔ اس لیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے وارث ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو طے کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اس منعقد ہونے والے سیرت کے بابرکت اجلاس کو
اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اس میں جو ہمارے تعالیٰ ان تمام طلباء کی قد و کاوش کو قبول فرمائے اور ان کو علماء ربانیین کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔